عبرانیوں کا خط اور اس کا 4 باب ہے، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دل میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے۔ جس بات پہ ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے۔ یہ خدا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بنائے عالم کا وقت وہ وقت ہے جب خدا نے کریشن کی، جب خدا نے آسمان کو اور زمین کو اور سورج چاند ستاروں کو بنایا، تو وہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ کہ اس کے تمام کام ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے۔ پیشتر کہا گیا کہ اگر آج کے دن تم اس کی سنو اور اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے کا ذکر نہ کرتا۔ بس خداوند کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خداوند کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ آمین۔ اس پیسج کے اندر جس چیز کو بار بار دہرایا گیا وہ خداوند کے آرام کو بار بار دہرایا گیا ہے، اور جس چیز کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ ریفرنس ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، بیابان سے گزرے، تو ملک کنعان میں داخل ہونا ان کے لیے آرام میں داخل ہونا تھا۔ اور جو بات جس پر ہم ٹھہرے تھے کچھ دیر کے لیے کہ گو بنائے عالم کے وقت سے اس کے تمام کام ہو چکے تھے۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں، ہماری اپنی لائف بھی فکر، پریشانی اور ٹینشن کے اندر دبی ہوئی پڑی، اور یہ فکر اور ٹینشن اس قدر زیادہ بڑھتی ہے، کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کم ہو گئی ہے، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے یہ پہلے سے زیادہ زوردار طریقے سے ہماری لائف کے اندر آ گئی ہے۔ اور یہ فکر جو ہے ہمارے اپنی فیملی کو لے کر ہے، اپنے فیوچر کو لے کر ہے، اپنی لائف کو لے کر ہے، اور جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے، جب اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے پھر یہ فکر ہماری اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے جو بات یہاں پر پڑھی ہے اس میں بار بار آرام کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنائے عالم کے وقت سے اس کے تمام کام ہو چکے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اس خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا۔ یعنی یہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی بات کی جا رہی ہے کہ جب خدا نے کریشن شروع کی تو لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نے پانی کو بنایا، پانی کو خشکی سے جدا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نے خشکی کے اوپر کے جانداروں کو بنایا، پہاڑوں کو، گھاس کو، درختوں کو، پرندوں کو، پانی کے اندر کی مخلوقات کو بنایا خدا نے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے پانی کے اندر کے جانوروں کو بنایا۔ پھر اس کے بعد 6ٹھے دن خدا نے آدم کو بنایا۔ خدا نے 6ٹھے دن جب آدم کو بنایا ہے تو خدا نے آدم کو جو چیز باور کروائی ہے، خدا نے 6ٹھے دن بنایا اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اور 6ٹھے دن شام کو آدم بنایا گیا، اور آدم کا جو پہلا دن ہے وہ 7واں دن ہے زمین کا، اور وہ خدا کا ریسٹ ڈے ہے، وہ خدا کے آرام کا دن ہے۔ خدا اس دن اپنے سارے کام مکمل کر کے خدا نے آرام کیا۔ اصل میں خدا جو چیز انسان کو اس بات سے سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اس بنائے عالم کے وقت سے اس کے سارے کام ہو چکے تھے۔ خدا نے جب کریشن کی ہے اور 6ٹھے دن وہ ساری کریشن کرنے کے بعد خدا نے جو آرام کیا ہے، وہاں پہ خدا نے بنی نوع انسان کی زندگی کے نظام کو بھی مکمل کر دیا۔
خدا کو اس چیز کا علم تھا، خدا کو اپنے علم سابق سے یہ بات معلوم تھی کہ آنے والے زمانوں کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوں گے، میں کب پیدا ہوں گا، ہم سب کب پیدا ہوں گے، ہم سب کب بیٹھیں گے، اور ہماری زندگی کو لے کر جتنی پلاننگ تھی، ہماری زندگی کو لے کر جتنے کام تھے، ہماری لائف کے اندر جو پرابلمز آنی تھی، ہم کیا دعائیں کریں گے، ہم کن حالات سے گزریں گے، ان کا کیا حل ہوگا، خدا ان سارے کاموں کو وہیں پہ کر چکا ہے۔ اور جو چیز خدا یہاں پہ آدم کو بتا رہا ہے، خدا آدم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کریشن کرنے کی قدرت میرے پاس ہے، کام کرنا میرا کام ہے۔ آدم کا جو پہلا دن ہے وہ خدا کی ریسٹ کا دن ہے، وہ سبت کا دن ہے، یعنی خدا آدم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تیرا کام فکر کرنا نہیں ہے، فکر کرنا میرا کام ہے، کام کرنا میرا کام ہے، تیرا کام میری پرستش کرنا ہے، تیرا کام مجھ پہ ایمان رکھنا ہے، تیرا کام میری عبادت کرنا ہے، تیرا کام میری برکات کو انجوائے کرنا ہے، اور اس ریسٹ کے اندر جینا جو میں نے تجھے بخشی ہے، کیونکہ خدا سارے کام کر چکا ہے۔ سو انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر جب فکر آتی ہے، اور ہمارے اندر یہ فکر کئی بار اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارا بی پی کئی بار لو ہو جاتا ہے، کئی بار ہائی ہو جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یار کیا ہوگا۔ جیسے اب ہمارے ملک کے حالات ہیں، مہنگائی اس طرح سے بڑھ رہی ہے، ہر بندے سے آپ سنیں گے یار اس ملک میں کچھ نہیں پڑا ہوا، اور ہر بندہ پریشان ہے، اور اس پریشانی کے اندر جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا ذہن بھی بند ہو جاتا ہے، ہمارے سر میں شدید درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا تو آلریڈی ہمارے لیے سب کچھ کر چکا ہے، خدا تو آلریڈی ہمارے لیے سب کچھ کر چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا آدم کو بناتا، خدا نے پہلے باغ عدن کو بنایا۔ باغ عدن کے اندر آدم کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز پہلے سے موجود تھی، اس میں پھل بھی تھے، اس میں سبزیاں بھی تھی، اس میں ہر ایک چیز تھی جس کی آدم کو ضرورت ہونی تھی۔ سو خدا نے آدم کی زندگی کے انتظامات پہلے کیے ہیں، پھر اس نے آدم کو پیدا کیا۔ خدا نے ہماری زندگی کے انتظامات پہلے سے کیے ہیں، لیکن ہم فکر مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، تمہاری قدر تو آسمان کے پرندوں سے زیادہ ہے۔ سو یہ جس طرح سے ڈپریشن آج دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے، آپ اگر راستے میں جاتے ہوئے غور کریں، ہر بندہ ہی آپ اپنے آپ سے بات کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ انزائٹی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، بیماری کی وجہ سے پریشانی ہے، فیملی کی وجہ سے پریشانی ہے، ہم کوئی کام شروع کرنے لگے اس میں رکاوٹ آ جاتی، اس میں پرابلم شروع ہو جاتا، ہم ان باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام خداوند کی پرستش کرنا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، اور اس بات کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے کہ خداوند اس سے پہلے کہ تو ہماری فیملی کو بناتا، تو مجھے بناتا، تو میری زندگی کے لیے اپنے کاموں کو پہلے سے انجام دے چکا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہماری زندگی کو حوصلہ دیتی ہے، ہماری زندگی کو مضبوط کرتی ہے کہ خدا تو آلریڈی ہمارے لیے سب کچھ کر چکا ہے۔ پھر ہم اس ٹینشن اور اس انزائٹی سے نکلتے ہیں جس میں خدا نہیں چاہتا کہ ہم رہیں، لیکن ابلیس ہمارے سامنے ایسی چیزیں لے کر آتا ہے کہ ہم مسلسل اس انزائٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا ہے جو ہمیں وہ آرام بخشتا ہے جو اس کا آرام ہے، جو اس کا آرام ہے، جس سے جو دنیا جس میں نہیں جی رہی، دنیا تو آج پریشانی کے اندر جی رہی ہے، لیکن بائبل سے ہم نے آج یہ بات سیکھی ہے کہ خدا ہمیں آرام میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ اب ایک سوال اب یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی خدا نے تو سب کچھ وہاں پہ آدم کے لیے کر دیا تھا، پھر ہم محنت کیوں کرتے ہیں، پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں، پھر ہر بندہ اتنی محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں جو کچھ خدا نے وہاں پہ آدم کو کہا ہے کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اصل میں جو چیز آدم سے خدا نے کہی تھی کہ سانپ نے اصل میں اس کو ایک دھوکہ دیا، اس نے کہا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ خدا اس نے ان کو ایک ایسا جھانسا دیا ہے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ آدم کا خیال تھا کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا، اور میں جب پھل کھا لوں گا تو میری زندگی کے اندر پراسپیرٹی آ جائے گی، جبکہ اس کی زندگی کے اندر ایسی ٹینشن آ گئی کہ اس کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ وہ باغ عدن کی آرام دہ زندگی سے نکل کر ایک ایسی زندگی کے اندر زندگی گزار رہا ہے کہ خدا نے کہا زمین اونٹ کٹانے اگے گی، شدید محنت کی لائف ہے، خدا نے کہا تو اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا، اور شدید ٹینشنوں کے اندر وہ گرنا شروع ہو گیا۔ خدا نے کہا جس روز تو کھائے گا تو مر جائے گا، اسے یہ تھا میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا، شاید میں مروں گا ہی نہیں، جبکہ اسے پہلے سے خدا آگاہ کر چکا تو نے کھایا تو مر جائے گا۔ ہم جب یسوع مسیح پر نظر کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان دے کر جو کچھ آدم سے کھو گیا تھا، وہ زندگی جو خدا نے آدم کو بخشی تھی، خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیب کے وسیلے سے ان ساری چیزوں کو پھر سے بحال کر دیا۔ یسوع مسیح نے اس نقصان کی بھرپائی کر دی ہے، اس نقصان کا ازالہ کر دیا، اس نقصان کے لیے پوری قیمت ادا کر دی ہے۔ سو اب ہمارے پاس یہ بات موجود ہے
کہ جو لائف خدا نے ہمیں جینے کے لیے دی تھی، جو جس آرام میں خداوند نے ہمیں داخل کیا تھا، وہ آدم کی غلطی کی وجہ سے چلا تو گیا تھا، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک بار پھر سے ہم اس میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے پھر سے ہم ان برکات میں، اس لائف میں، اس آرام دہ زندگی کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں جو خدا کی زندگی ہے، جو خدا کا اطمینان ہے۔ سو اس بات کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کام کرنا خدا کا کام ہے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری لائف کے لیے کام کرنا، پلان کرنا، یہ خدا کا کام ہے۔ اور یسوع نے کہا تھا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ سو بوجھ اٹھانا یسوع کا کام ہے۔ ہم کئی بار اپنی لائف کا اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں کہ ہم پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ میری مدر نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے خدا کو دے دیا۔ وہ سنڈے اسکول ٹیچر تھی اور وہ ایک عبادت میں گئیں اور انہوں نے وہاں پہ کلام سنا۔ تو اس دن میری امی بتاتی ہیں کہ میں نے اس دن خداوند سے کہا کہ خدا جو اولاد تو مجھے دے گا یہ تیرے لیے ہوگی۔ میری پرورش بھی انہوں نے اسی طرح سے کی کہ بیٹا تو خدمت کرے گا تو۔ اور جب میں کالج میں گیا تو پھر میرا دھیان چینج ہونے لگا، میں نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا اور میں ہر طرح سے خدا سے دور جانا چاہتا تھا۔ میرے اندر خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح سے سنگر بن جاؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے سنگر بننے کا جو تھا وہ میرے اوپر رہا، اس کے بعد جو چیز مجھ پہ آ گئی وہ یہ تھا کہ میں پالیٹکس میں جاؤں گا۔ اور میرے ایسی دوستی تھی اور میں ہر روز جو تھا نا خدا سے دور ہوتا جا رہا تھا، میں بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن میری ماں میرے لیے بڑی فکر مند تھی اور وہ میرے لیے دعا کرتی تھی، وہ میرے لیے خداوند کے حضور میں جھکتی تھی اور وہ خدا سے ہر روز یہ بات کہتی تھی کہ خداوند تو داؤد کی لائف کے لیے سب کچھ پلان پہلے سے کر چکا ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے اور جو کچھ تو نے اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کوئی نقصان کرتا ہے، بلکہ خدا تو ہمیں نقصان سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے، لکھا ہے کہ ہم اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے۔ سو خدا ہمیں ایک بہتر لائف کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سو میری مدر میرے لیے دعا کرتی تھی، اس بات کو یاد کرتی تھی۔ پھر خدا نے میری لائف کے اندر کام کرنا شروع کیا، میری لائف کے اندر فیلئر آنا شروع ہو گیا، میں ناکامی کی طرف جانے لگ گیا۔ اور آپ یقین کریں کہ میں اس قدر ناکام شخص بن گیا تھا اپنی لائف کے اندر کہ میں کچھ بھی کرتا تھا اس کے اندر مجھے ناکامی ہوتی تھی۔ میں جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کو اپنی زندگی میں ناکامی شروع ہو جاتی تھی، میں اس قدر، کیونکہ میں خدا سے دور تھا۔ تو پھر ایک دن میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھا تھا، میرے تایا زاد بھائی ہیں پاسٹر شاہد، تو وہ ان سے میں نے کہا بھائی میری لائف کے اندر اتنا فیلئر کیوں ہے، ناکامی کیوں ہے میری لائف کے اندر؟ تو مجھے کہنے لگا کہ بیٹے تیری امی نے عہد کیا تھا کہ تو خدا کا ہے اور تو نے بھی کسی موقع پہ عہد کیا تھا، اور میں نے واقعی کیا تھا جب میں نے میٹرک کیا۔ تو اگر تو واپس نہیں آئے گا تو تیری لائف میں فیلئر چلتا رہے گا۔ یہ خدا تجھے بلا رہا ہے، خدا تجھے اچھی چیز کی طرف لے کر آ رہا ہے، خدا چاہ رہا ہے کہ تو اپنی زندگی کو میری طرف موڑ۔ اور میں اس دن خداوند کے حضور جھکا اور میں نے خداوند سے معافی مانگی اور میں نے توبہ کی۔ اور ہم ایک میٹنگ میں جاتے تھے، وہ پاسٹرز کی میٹنگ ہوتی تھی، میں خیر تب پاسٹر تو نہیں تھا، میں نے تو ابھی تھوڑے دن پہ تھے، ابھی توبہ ہی کی تھی۔ تو میں جیسے اس میٹنگ میں گیا اور جیسے آج ہم ہاللویا کا کورس گا رہے تھے، گیت گا رہے تھے، اسی طرح سے نا وہ گیت گا رہے تھے، اور آپ یقین کریں اس دن خداوند کی گہری حضوری کا میں نے تجربہ کیا۔ اور جو پاسٹر صاحب میٹنگ لیڈ کر رہے تھے وہ انہوں نے گیت رکوا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے داؤد، وہ میری لائف سے واقف نہیں تھے، میرے نام سے تو واقف تھے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ میری امی نے مجھے خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے اس لڑکے کو میری خدمت کے لیے مسا کرو، یہ میری خدمت کرے گا۔ اور ٹھیک اسی وقت جب خداوند کے خادم نے یہ بات کہی، میں نے دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ پر ایک تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب میں نے اس تخت کو دیکھا تو اس تخت کے اوپر ایسی نقاشی ہوئی تھی اور وہ اتنی خوبصورت اور اتنی مہارت سے نقاشی کی گئی تھی کہ میں اسے دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ زمین پہ کوئی انسان اتنی مہارت سے نقاشی نہیں کر سکتا، یہ اتنا خوبصورت تخت ہے۔ اور جب میں نے اس کے تخت پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تو اس نے ایک وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، پاؤں تک وائٹ تھا بالکل، اور جیسے ہی میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا اس کے سر کے بال سفید تھے اور داڑھی تھی وہ بھی سفید تھی، اور جیسے بھیڑ کی اون گھنی ہوتی ہے وہ بھی گھنی داڑھی تھی، لیکن بھیڑ کی اون کے اندر ایک پیلا پن ہوتا ہے، اس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وہ پیلا پن نہیں تھا، وہ سفید تھے۔
اور جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے ایک ایسا نور نکل رہا تھا کہ آپ یقین کریں کہ میں نے چلتی عبادت کے اندر میری آنکھوں میں برداشت نہیں تھی کہ میں اس کو مسلسل دیکھ سکتا، اور اب میں نے اپنا منہ یوں پھیر لیا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے ہاتھ رکھا تو یہ سارے مذاق نہ اڑائیں میرے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی رویا دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے اپنا منہ پھیر لیا، اور اس شخص کو دیکھتے ہی یہ بات مجھ پہ ظاہر ہو گئی کہ یہ تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب وہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ داؤد کے لیے خداوند مجھے کہہ رہا ہے کہ اسے میری خدمت کے لیے مسا کر دو۔ اس دن سے میں نے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ خداوند ہمیں ایک ایسی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے جس میں خدا ہمارے ساتھ مل کے ہماری لائف کو پلان کرے۔ خدا پلان تو آلریڈی ہم پہلے سے کر چکے ہیں، اس کے پاس پلاننگ ہے، لیکن ہم خدا کو موقع دیتے ہیں، ہم خدا پہ بوجھ ڈالتے ہیں، ہم خدا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ خدا ٹھیک ہے تو نے مجھے صلاحیت دی ہے، تو نے مجھے حکمت دی ہے، لیکن پھر بھی جب تک تو میرے ساتھ نہ ہو میں اپنے کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ ہے خدا کے ریسٹ میں جینا، یہ ہے خدا کے آرام میں جینا، یہ ہے اس ریسٹ کو انجوائے کرنا جو خداوند خدا نے ہمیں بخش دیا ہے۔ ہماری لائف کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسا فیز نہیں ہے جسے خداوند نہیں جانتا، جسے خداوند نے پلان نہیں کیا ہوا۔ جو کچھ بھی ہماری لائف میں ہوتا ہے خداوند کے پاس اس کے لیے پہلے سے پلاننگ موجود ہے، لیکن ہم پریشان جب ہوتے ہیں، ہم جب مایوس ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس پریشانی کے اندر، اس ٹینشن کے اندر، اس مایوسی کے اندر ہم نے خدا سے کہنا ہوتا ہے، جیسے پطرس کے خط میں لکھا نا، اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے۔ خدا کو ہماری فکر ہے، اسی لیے ہم نے اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دینی ہے اور اسے کہنا ہے کہ خداوند تو میرا خداوند ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے، تو میری لائف کو آگے لے کر چل۔ تو نے جو قوت اور جو حکمت مجھے دی ہوئی ہے اسے میں تیرے ساتھ رہ کر یوز کرنا چاہتا ہوں، تیرے بغیر نہیں یوز کرنا چاہتا۔ جب ہم اس طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں تو خداوند ہمارے ہاتھ کے کاموں میں، ہماری سارے چیزوں کے اندر اپنی برکت کو، اپنے زور کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر ہم اس ٹینشن سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا، پھر ہم اس فکر سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم فکر کرتے ہیں پھر اصل میں ہم خدا کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کام خدا کا ہے وہ ہم نے خدا کو کرنے دینا ہے، ہمارا کام اس پہ توکل کرنا ہے، ہمارا کام اس کی عبادت کرنا ہے، ہمارا کام اس کی ورشپ کرنا ہے، اور ہم نے اس سے کہنا کہ خداوند تو ایک باپ کی طرح ہماری لائف کو آگے لے کے چل۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس بات کے لیے شکر گزاری کریں گے کہ ہم ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو ہماری لائف کو پہلے سے پلان کر چکا ہے۔ زبور 139 کے اندر لکھا ہے کہ میرے دن اس کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ دن لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لائف کو لے کے سب کچھ خدا نے پلان کر لیا ہوا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی پلاننگ کے اندر نہیں ہے۔ ہم نے خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند تیری وہ جو بھلائی کی پلاننگ ہے، یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں گا۔ خدا ہمیں نیک انجام کی امید بخشتا ہے۔ ہم اسے آج کہیں گے پرسنلی طور پر کہ خداوند تو ہمیں نیک انجام کی امید بخش، جو تیری بہتر پلاننگ اور بحالی کی پلاننگ، برکت کی پلاننگ، پراسپیرٹی کی پلاننگ ہماری لائف کو لے کر ہے، اسے ہماری لائف میں ظاہر کر۔ ہم اپنی فکریں آج تجھے دیتے ہیں، ہم آج اپنی پریشانیاں تجھے دیتے ہیں، تو آج اپنے زور کو ہمارے لیے ظاہر کر۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموشی میں خداوند سے بات کریں گے۔